چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے نمرود کون تھا، اس کی عمر کتنی تھی، کتنے سال تک اس نے عیش کی آرام کی زندگی گزاری، اور کتنے سو سال تک یہ ذلت کا رسوائی کا شکار رہا، لوگ اس کو مارتے رہے پیٹتے رہے اور یہ ذلت اور رسوائی کا نشانہ بنتا رہا۔ مدنی چینل کے ناظرین، تفاسیر میں بیان ہے کہ نمرود وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے اپنے سر پر تاج پہنا، اور یہی وہ بدبخت پہلا بادشاہ ہے جس نے رعایا پر ظلم و ستم کیا، اور یہی وہ بدبخت پہلا بادشاہ ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ تھا اور اس کی حکومت ساری دنیا پر موجود تھی، یہ تکبر کا بھی شکار تھا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اور اللہ تبارک و تعالی سے مقابلہ کرنے کے لیے اس نے بہت بڑا ایک قلعہ بھی تعمیر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے۔ رب کریم کی ذات وہ ہے جو عدم سے وجود بخشنے والی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے زمین میں آپ کو جا بجا نظر آئیں گے۔ بلکہ زمین کیا، اگر کائنات کو دیکھا جائے تو یہ کائنات بتاتی ہے، زبان حال سے بتاتی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ بہرحال میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ نمرود بھی چونکہ بادشاہ تھا اور یہ لوگوں سے اپنی ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا اقرار کرواتا تھا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ 800 برس تک یہ اپنی زندگی گزارتا رہا، 400 سال تک عیش و آرام سے زندگی گزارتا رہا، 400 سال پھر اس نے بڑی ذلت کا منہ دیکھا، لیکن یہ اپنے تکبر سے باز نہ آیا اور توبہ کی دولت سے محروم رہا۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا۔ نمرود دنیا کے چپے چپے کا بادشاہ تھا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ اس کے شہر سے ایک ستارہ نکلا ہے کہ جس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج بھی ماند پڑ گئے ہیں۔ یہ اٹھا اور پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیسا عجیب و غریب خواب میں نے دیکھا ہے۔ چنانچہ اس نے پوری دنیا سے بہترین قسم کے کاہن اور حکماء لوگوں کو جمع کیا اور ان سب کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا۔ وہ سارے ایک بات پر متفق ہوئے، اور وہ بات یہ تھی کہ اے بادشاہ، تمہارے شہر میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو، تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ نمرود کے سن کر بہت پریشان ہوا اور اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ اب کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ مدعی لاکھ برا چاہے پھر بھی کیا ہوتا ہے،
وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نمرود کو ایک دن خبر دی گئی کہ اے نمرود، بچہ اپنی ماں کے شکم میں آ چکا ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے، اپنی ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ نمرود نے دائیوں کو مقرر کر دیا کہ جوں ہی کسی بھی گھر پر بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے پاس بھی ایک دائی مقرر کی گئی، لیکن وہ یہ بات نہ جان سکی، وہ یہ بات جج نہ کر سکی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ ایک پہاڑ کے غار میں تشریف لے گئیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے سپرد کر کے واپس تشریف لے آئیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب اگلی صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک انگلی میں سے دودھ اور دوسری انگلی میں سے شہد نکل رہا ہے، جسے آپ نوش فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کو اپنے ذمہ کرم پہ لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ماہ میں اتنے بڑے ہوتے تھے جتنا کہ عام بچہ ایک سال میں بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور نمرود اس بات پر قادر نہ ہو سکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان دے سکے۔ چنانچہ پھر آپ غار سے باہر تشریف لائے۔ آپ کی عمر کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا مفسرین نے، بعض کہتے ہیں کہ 17 برس آپ کی عمر تھی، کچھ کہتے ہیں 15 برس تھی، کچھ کہتے ہیں 13 برس تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر تشریف لائے اور اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ نمرود کے پاس گئے۔ نمرود کے پاس کیوں گئے؟ سینیریو کیا تھا؟ سماعت کیجیے۔ اس کی رعایت میں قحط پڑ گیا، مدنی چینل کے ناظرین، قحط پڑ گیا اور لوگوں کے پاس غلہ ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے پاس آتے تھے اور یہ ان سے پوچھتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خدا کون ہے؟ جو شخص کہا کرتا تھا کہ میرا خدا تم ہو، یہ اس کو تو غلہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جو یہ کہتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا خالق، میرا مالک اللہ ہے، یہ اس کو غلہ نہیں دیتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرا رب اللہ ہے۔ اس نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت۔ یہاں لفظ یحیی ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے زندہ کرنا اور ایک معنی ہے زندہ رکھنا۔ ہمارا رب تبارک و تعالی وہ ہے جو جاندار کو زندہ کرتا بھی ہے، زندہ رکھتا بھی ہے، اور ہمارا رب تبارک و تعالی وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسا وجود بخشنے والی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ جیسے دیکھیے انڈے کے اندر کوئی کھڑکی نہیں ہوتی، کوئی وینٹیلیشن کا نظام نہیں ہوتا، ہوا کے آنے جانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس انڈے کے اندر بھی چوزے کو پیدا فرماتا ہے، بچے کو پیدا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالی زندگی دینے والا بھی ہے اور موت دینے والا بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، گویا کہ فرمایا کہ اے نمرود، تم اور تمہاری زندگی میرے رب تبارک و تعالی کی ایک دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ فرماتا ہے جسم کو جان سے، جان کو ایمان سے، دل کو عرفان سے، دماغ کو بادہ عشق کے جام سے، زمین کو سبزے سے، کنووں کو تالابوں سے، دریاؤں کو آب رواں سے، اور قوموں کو اتفاق و اتحاد سے۔ اور جب یہ چیزیں لے لی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کی ازداد سے ان کو تباہ بھی فرماتا ہے، ان کو موت بھی دیتا ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک قیدی کو آزاد کر دیا، دوسرے قیدی کو سولی چڑھا دیا،
اور اس نے کہا کہ دیکھو زندگی اور موت بھی میرے ہاتھ میں ہے. پہلا قیدی جس کو آزاد کیا گیا اس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، دیکھو میں نے اسے زندگی دی، میں نے اسے چھوڑ دیا. اور جو دوسرا قیدی تھا اس کے لیے آزادی کا حکم صادر ہو چکا تھا، لیکن میں نے اس کو سولی چڑھا دیا. مدنی چینل کے ناظرین، نمرود نے اپنے زوم کے مطابق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لاجواب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ ناکام ہوا. انبیاء کرام علیہم السلام ان کو نہ کوئی ہرا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی پچھاڑ سکتا ہے، کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرماتا ہے. اور جسے اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرمائے، جسے اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. لہذا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو ایسے زبردست انداز میں لاجواب کیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، آئیے آپ کو عرض کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ میرا رب وہ ہے، اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے. فاتی بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم خدا ہو تو تمہارا اختیار، تمہاری حکومت، تمہاری مرضی دنیا کی ہر چیز پہ چلتی ہوگی، اور اگر تم خدا ہو تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، بھلے ایک دفعہ ہی نکال کے دکھا دو. اور اگر تم یہ کہو کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، میں سورج کو مغرب سے نہیں نکال سکتا، تو پتہ ہے کہ چلا کہ تم عاجز ہو، تم مغلوب ہو، اور جو عاجز ہو، مغلوب ہو، وہ خدا ہو سکتا نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے. نمرود حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، میں آپ کو غلہ نہیں دوں گا، اناج نہیں ملے گا آپ کو. جو آپ کا رب ہے اس سے آپ غلہ مانگے، اس سے جائیں، اس سے مانگے. نمرود کا جواب سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور گھر کی جانب چل دیے. آپ کے گھر کے قریب ایک ریت کا ٹیلا آتا تھا، آپ نے وہاں سے ریت اپنے بورے کے اندر بھر لی. وہ ریت لے کر آپ اپنے گھر پر پہنچے اور آرام فرمانے لگے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بورے کا منہ کھولا تو مدنی چینل کے ناظرین، اس بورے کے اندر انتہائی اعلیٰ درجے کے گیہوں موجود تھے. اس کو پیسا گیا، کھانا بنایا گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کو تناول فرمانے لگے اور سمجھ گئے کہ یہ میرے رب تبارک و تعالی نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، دنیا کے اندر دولت مل جانا، اقتدار مل جانا، نعمت مل جانا، منصب مل جانا، یہ اصل کامیابی نہیں ہے. آپ دیکھیے نمرود کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. سارے جہان کی بادشاہی، پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود. دولت کی فراوانی، نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں. ابراہیم علیہ السلام پر تنگی کر رہا ہے، سختی کر رہا ہے، لیکن جسے اللہ تبارک و تعالی بڑھائے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیاوی سٹیٹس، منصب، مال، دولت، ویلتھ، گھر، بنگلہ، گاڑی، یہی ہماری منزل نہیں ہے. ایمان والوں کی منزل رب کی رضا ہے. ایمان والوں کی منزل اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد 3 مرتبہ نمرود کو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی دعوت دی گئی، لیکن نمرود ہر بار ماننے میں انکار کرتا رہا اور خود کو خدا کہتا رہا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا واضح بیان سننے کے باوجود نمرود نے اور اس کی قوم نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کیا. مدنی چینل کے ناظرین، ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اپنی قوم کو لاجواب کر دیا، اور اب کی دفعہ ان کو ایسا لاجواب کیا کہ یہ طیش میں بھی آ گئے.
جواب نہیں دے سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن انہوں نے شور مچانا شروع کیا اور یہ کہنے لگے انہیں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بیوقوف قوم تھی کہ جو یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ جن لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، جو اپنے وجود کے لیے ہمارے محتاج ہیں، جو اپنی بقا کے لیے ہمارے محتاج ہیں، وہ ہمارے خالق ہمارے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نمرود نے اور اس کی قوم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا ارادہ کر لیا۔ ایک بہت بڑی جگہ تیار کی گئی اور وہاں پر لکڑیاں جمع کی گئیں، لکڑیاں جمع کی گئیں، لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے، کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر آگ جلائی گئی۔ اس آگ کا عالم یہ تھا کہ اس آگ کے اوپر سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا، اور وہ آگ اتنی شدید تھی کہ یہ خود پریشان ہو گئے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ بالآخر شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ منجنیق کے ذریعے سے، یعنی گوپھن کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ آپ آگ میں گئے، اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر اور بھی یاد رکھیے، ایک اور بات بھی غور کیجیے، ابراہیم علیہ السلام کا کیسا توکل تھا اللہ تبارک و تعالی پر، آپ کا کیسا یقین تھا، کیسا بھروسہ تھا کہ فرشتے آپ کے پاس آئے اور آ کے آپ سے کہنے لگے، حضور آپ ہمیں حکم فرمائیں۔ ہوا کا فرشتہ کہنے لگا، حضور میں یہ ساری آگ اڑا کر لے جاؤں گا، لیکن آپ نے فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پانی کا فرشتہ آیا، حضور میں یہ آگ بجھا دوں گا، فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے، آپ نے فرمایا حسبی ان سؤالی علمہ بحالی، میرا رب میرے حال کو جانتا ہے، مجھے تم سے سوال کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، حضور اللہ کریم کی بارگاہ میں ہی عرض کیجئے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کے اس مقام پر فائز تھے کہ آپ نے فرمایا میرا رب میرا حال جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا اور نمرود کی قوم کے ارادوں کو خاک میں ملایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود اور اس کے لشکر پر مچھروں کا عذاب نازل فرمایا۔ اتنے مچھر ہو گئے کہ وہ سارے لشکر کا خون چوس گئے اور گوشت چاٹ گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مچھروں کی اتنی بہتات تھی کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی، سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی، اتنے زیادہ مچھر تھے۔ لشکر سارا تباہ ہو گیا اور نمرود بچ گیا۔ ایک لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے سے نمرود کے دماغ تک جا پہنچا۔ پہلے نمرود کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو بھی نمرود کے پاس آئے اسے سجدہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ دیکھیے کہ اب نمرود کے دربار کا ادب یہ تھا جو بھی آئے وہ آ کے نمرود کو جوتے مارے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی وہ مچھر ہلا جلا کرتا تھا تو نمرود کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، وہ اس کے دماغ کو کاٹا کرتا تھا، اور جب کوئی دھمک پہنچتی تھی تو اس سے وہ مچھر جو ہے وہ دب کے بیٹھ جاتا تھا اور نمرود اس سے سکون محسوس کرتا تھا۔ 400 سال تک اس ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنے کے بعد نمرود مر گیا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جس نے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی گستاخی کی، ان کی مخالفت کی، اللہ تبارک و تعالی کی دشمنی کو مول لیا، دنیا کے اندر اس کا انجام ایسا ہوا کہ الامان والحفیظ۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے مال ہدایت کا سبب بن جاتا ہے، جبکہ غیر مسلم کے لیے یہی مال
اس کی بربادی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ نمرود اپنی دولت کی وجہ سے ہی، اپنے جاہ و حشمت کی وجہ سے ہی تکبر کا شکار ہو کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ دنیا زہر ہے اور دین اس کا تریاک ہے۔ دنیا سانپ ہے اور دین اس سانپ سے بچنے کے لیے انسان کی زبردست ڈھال ہے۔ دنیا دریا ہے اور دین اس کی کشتی ہے۔ دین کے بغیر دنیا کسی کام کی نہیں ہے۔ یہاں ایک اور مثال بھی سمجھیے کہ دیکھیے، کسان بیج بوتا ہے، کس کے لیے؟ پیداوار حاصل کرنے کے لیے، لیکن کسان کو بیج کے ساتھ ساتھ بھوسا بھی مل جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ عبادت کا بیج بوئے، اللہ تبارک و تعالی اسے آخرت کا اجر عطا فرمائے گا اور دنیا سے بھی محروم نہیں فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کے مانگنے پر دنیا عطا فرماتا ہے، لیکن دنیا کے مانگنے پر آخرت دینے سے انکار فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے انبیاء کا ادب عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق میں رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔